الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف کس طرح مد الظل وہ سائے کو پھیلا دیتے ہیں، ولو شاء اور اگر وہ چاہے لجعلہ ساکنا تو وہ ضرور اس کو ساکن بھی کر دے، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر بطور دلیل بنا دیا ہے، ثم قبضناہ پھر ہم اس کو قبض کر لیتے ہیں الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا آسانی سے قبض کر لینا، وہو الذی اور وہ ذات ہے جعل لکم اللیل لباسا جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، والنوم اور دن کو، والنوم اور نیند کو سباتا سستانے آرام کا ذریعہ، وجعل النہار اور اس نے بنایا ہے دن کو نشورا اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، وہو الذی اور وہ ذات ہے ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی جس نے بھیجا ہے یا بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے، وانزلنا من السماء ماء طہورا اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا تاکہ ہم اس کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کریں، ونسقیہ اور ہم پلائیں مما اس سے خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا جانوروں کو جن کو ہم نے پیدا کیا اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ یقیناً ہم نے ان کو پھیر پھیر کے ان کے درمیان ذکر کیا، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، إِلَّا كُفُورًا سوائے کفر کرنے کے۔ جن آیات بینات سے صورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اس پہ واعظ اور تذکیر اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دلوں کے اندر بیٹھانا اور اس کی ذات کی معرفت، یہ کچھ دلائل مزید ذکر کیے جا رہے ہیں اسی بات کے کہ آپ دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ جو سایہ بنایا ہے کس طرح وہ اس کو بڑھا دیتا ہے اور کس طرح کم کر دیتا ہے، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ساکن بھی رکھ سکتا تھا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر سورج کو اس کے اوپر دلیل یعنی کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جب سورج اپنی تپش کے اندر ہوتا ہے اگر یہ سایہ نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج ہونے کے باوجود سایہ بنایا ہوا ہے جس میں تم سکونت حاصل کرتے ہو، تو یہ اتنی سی نعمت یہ بھی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے یہ تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے یہ تمہیں عطا کیا ہے، اور کتنی ناانصافی اور ظلم والی بات ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کر کے کہیں بھی کہ ہم نے عطا کیا ہے پھر بھی اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ جرم اور یہ ظلم پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو سائے کو ختم بھی کر دیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، اور پھر رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، وَهُوَ الَّذِي تمہارا رب وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور اسی طرح نیند کو تمہارے سستانے کا، آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ سو کے اٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو تمہارے لیے دوبارہ سے وجود کو کیا کر دیتا ہے، تمہارے لیے تیار کر دیتا ہے، اسی طرح اس کی جو کمیاں کوتاہیاں اور اس میں جو خلل واقع ہوا ہے اس کو بحال کر دیتا ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور اسی طرح دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے نشر ہونے کا، پھیل جانے کا، یعنی دنیا میں پھیلو، اللہ کا رزق بھی تلاش کرو، اس کی عبادت بھی کرو، لیکن ہم نے معاملہ الٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جو نیند ہے اس کے اندر نیند کا جو وقت ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں جاگنے کے اندر، آؤٹنگ، سیر و تفریح، کھانے پینے کے اندر، اور جو جاگنے کا اور اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کا وقت ہے اس کو نیند کے اندر غرق کر دیتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے عشاء سے پہلے سونے کو منع کیا ہے،
اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کیا، عشاء کے بعد جاگنے کو زیادہ دیر ناپسند کیا۔ دو چیزیں مثال صحیح البخاری میں ہے کہ جس کے ذریعے آپ جاگ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی انسان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے تکلم کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، یا علم نافع کے لیے انسان بیٹھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہی بہترین وقت ہوتا ہے نیند کا، اور سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے، جس کی ہم پجاری ہو چکے ہیں آج کل، کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جو انسان کی نیند کا نفع مند ہوتا ہے۔ اور جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ آب و ہوا، یہ وہ فضا ہوتی ہے کہ جس کو اٹھ کے انسان محسوس کرتا ہے، لیتا ہے، تو یہ انسان کی صحت کے لیے کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت نیند کا وقت ہوتا ہے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے 2 ڈھائی بجے تک کام کاج، آؤٹنگ، مصروفیت، کھانا پینا، سیر و سیاحت، ٹھیک ہے، محلے میں دوستوں سے چلنا پھرنا، اور اس کے بعد جب تہجد کا اللہ قریب آ جاتے ہیں آسمان پہ اور آوازیں دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میری عبادت کے لیے کوئی اٹھے اور جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ فجر بھی گئی، فجر بھی گئی، عین فجر کے وقت اس کو نیند آ جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے مولوی صاحب آنکھ نہیں کھول دی، دعا کرو۔ یہ دعا نہیں، یہاں پہ دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ فجر کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے، اس میں برکت رکھ دی ہے میری امت کے لیے، کہ فجر کے وقت اٹھو اور اللہ کے رزق کو کیا کرو، تلاش کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ فجر کے بعد اگر سوو گے نا تو رزق میں کمی ہوگی، رزق میں کیا ہوگی، کمی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایسا کام کریں گے کہ جو شریعت سے متصادم ہوگا تو پھر اس میں کمی تو ہے ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت یہاں رکھی گئی ہے تو برکت سے یہ شخص محروم ہو جائے گا۔ تو باقی رہی بات کہ مسئلہ سونا ہے کیسا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا۔ سونا اس اعتبار سے کہا گیا کہ انسان کی فجر بھی چلی جاتی ہے، نماز اس کی کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور اس میں سستانے کے لیے اس کا کوئی وقت ہے تو اس کے مفسرین اور محدثین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اس کا ایک اور احسان دیکھو اور اس کی نعمت دیکھو، وہ خوشخبری یعنی اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دیتا ہے، یعنی ہواؤں کے ذریعے انسان کو پتہ چل جاتا ہے بارش آنے والی، اس کے لیے انتظام کر لیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر فرمایا ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اس کو نازل کرتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہروں کو، بنجر زمینوں کو آباد کریں۔ دیکھیں دنیاوی انسان جتنی بھی ترقی کر لیتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی تو انسان کی مشکلات میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سچ فرمایا نا اللہ نے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اصل اس کی جو روح ہے نا اس کو آباد کرنے کا جو چیز موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وہ بارش کی صورت میں زمین کی بھی، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی خوشحالی اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیا ہے، بارش کی صورت میں ہے۔ اور بارش برسانے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اس بارش کے ذریعے ہم بہت سارے جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے ہیں، چارہ اگاتے ہیں، اس کے ذریعے پینے کا ان کے لیے بندوبست ہوتا ہے۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور انسان کے لیے اس میں کیا کچھ ہم نے فوائد رکھ دی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ بار بار بارش کی مثال دیکھ لیں، اللہ نے کتنی دفعہ ذکر کی، آسمان کی مثال اللہ نے کتنی دفعہ ذکر کی، ان مردہ شہروں کو دوبارہ اگانے ہیں، ان کو بسانے کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح، یعنی قرآن پاک میں کئی ایک جگہ میں مثال بیان کی ہے، کس لیے، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی قدرتوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، بس یہ مائنس کر دیا ہے، باقی مائنس نہیں کیا۔ کہا گیا تھا ناشکری نہیں کرنی، وہ رج کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف، اس کی تعمید، اس کی عبادت کی طرف آنا ہے، اس سے پتہ صاف کر دیا اس چیز کو، اس طرف نہیں آنا۔ اب بارش ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم مادہ پرستی کی طرف تو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں نا، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ دکھتا نہیں ہے، اللہ کہاں ہے، ارن اللہ جہرا، وہی بنی اسرائیل کے جاہلوں والی باتیں کہ اللہ سامنے دکھے گا تو پھر مانیں گے، سامنے دکھنے والا ایک چھوٹی سی قانون نافذ کرنے والا تو ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، جو سارے قانون کو چلانے والا، جس کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے کوئی خوف اور کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ یہ دین کے اندر یہ روحانیت، یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری والی یہ چیزیں یہ دین سکھائے گا آپ کو۔ یہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں کہ جو انسان کی آخرت کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ان مثالوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، باقی آپ بہتر سے بہتر چیزیں اگا سکتے ہیں اور اگ رہی ہیں دنیا کے اندر، اس سے فوائد اٹھا سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو اگانے والا جو ہے اس کو بھی یاد رکھیے، اس کو بھی ذہن میں لائیے کہ اس کو کس نے اگایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو بات ختم کری، یہ مثال بھی دی ہے کہ تم اگا بھی لو نا، اگر ہم نہ چاہیں تو اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
فائدہ نہیں اٹھاتے. سورۃ کہف کے اندر مثال پڑی ہے نا, اور میں یہ گیا سارا کچھ اس نے کھیت کے اندر محنت کی, بوڑھا بھی ہو گیا, اب اس نے فائدہ حاصل کرنا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ذریعے اب مجھے فائدہ ہوگا, تو ہم نے کیا کیا, راتوں رات اس کے اوپر عذاب بھیجا اور اس کو تہس نہس کر دی. ایسے تھا جہاں جیسے وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں تھا. یہ وہ شخص تھا جو یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس یہ باغات ہیں, یہ ہے وہ ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کہنا بھول گیا, حالانکہ یہ سب کچھ کس کے فضل سے تھا, اسی کے فضل سے تھا. لہذا ابا اکثر الناس الا کفورا, ناشکری کی طرف اور کفر کی طرف نہ جائیں, بلکہ اس کی نعمتوں کو استعمال کیجئے, لیکن اس کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کیجئے اور اس کی عبادت. صدق اللہ العظیم.